کیونکہ شیعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، صرف حضرت فاطمہ کو بیٹی مانتا ہے، باقی 3 کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلے شوہروں سے شادی ہوئی تھی تو یہ ان کی بچیاں ہیں 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا ہے، جبکہ یہ بات 100% نہیں 1000% غلط ہے، کیونکہ ابو حالہ سے 2 بچے ہوئے ان کے، ایک ہند نام کا اور ایک حالہ نام کا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا تو ان سے ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہند ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ دیا، قاسم دیا، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی۔ یہ 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کچھ جمعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں قرآن کا اسلوب یہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ تو یہاں بیٹیاں جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، وبنتک نہیں کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا بھی تھا جس کا نام زید تھا، اور ان کے والد تھے حارثہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لا کر اعلان کیا اب یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ زید بن محمد کہلائے جانے لگا۔ لیکن جب قرآن کریم کی یہ آیت آئی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، جس کی اولاد ہے ان کے والد کے نام سے ہی انہیں پکارا جائے، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور زید بن محمد جو کہا جاتا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں وہاں گود لیا ہوا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ واپس نسبت قرآن ان کے جو حقیقی والد کی طرف کر دی گئی زید بن حارثہ کے نام سے، زید بن محمد اب نہیں کہنا کوئی بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، حقیقی والد کے نام سے اب منسوب کرو بچوں کو۔ اس آیت کے آنے کے بعد زید بن محمد کو زید بن حارثہ تو کہا جانے لگا، لیکن کیا حضرت ام کلثوم کو بنت ابو حالہ کہا جاتا تھا، زینب کو بنت ابو حالہ کہا جاتا تھا، بلکہ ام کلثوم کو اس وقت سے لے کر آج تک لوگ بنت رسول اللہ کہتے ہیں، حضرت زینب کو بنت رسول اللہ کہتے ہیں، حضرت رقیہ کو بنت رسول اللہ کہتے ہیں، صحابہ بھی انہیں بنت رسول اللہ کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے نکاح میں کون ہے بھائی؟ کہا صحابہ کہتے تھے بنت رسول اللہ۔ پھر حضرت عثمان کی ایک بیوی کا انتقال ہوا، دوبارہ ان کے نکاح میں کون آئی؟ تو صحابہ کہتے تھے بنت رسول اللہ۔ تو اب مجھے بتائیں اگر یہ حقیقی بیٹیاں نہ ہوتی تو ان کو بھی ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کو نبی کی حقیقی بیٹیاں مان لینے میں انہیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ پھر حضرت عثمان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان کی فضیلت کو گھٹانے اور کم کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے اور ڈھونگ رچائیں کہ جناب یہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہاری بچیوں کو آج کوئی یہ کہہ دے تمہاری نہیں ہے تو کتنا بڑا عیب ہے، کتنی بڑی تہمت ہے۔ لیکن وہاں پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوگی کہ حضرت علی کو تو 1 بیٹی لیکن حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیں، اور روئے زمین پر جب سے آسمان و زمین بنے ہیں کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ فضیلت حضرت عثمان کے علاوہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ روئے زمین میں جب سے کائنات بنی ہے یہ جزئی فضیلت ہے،
جو انبیاء علیہ الصلوۃ میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں، اور یوں جزئی فضیلت کسی غیر نبی کو بھی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔